Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 32. In other words, today we have the last lecture of our current course. So, the good news is I am not going to deliver a new lecture, but actually we will revise whatever we covered so far. So, in lecture number 32, our last lecture, we are revising our course. So I will go into the detail what we already covered throughout this course. We started this course from lecture number 1, and the title of lecture number 1 is Using Advertising and Promotion to Build Brands. یہ وہ ٹاپک تھا جہاں سے ہم نے اس کورس کو سٹارٹ کیا، اور اس کورس میں اور اس پہلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو بیسک چیزیں جو سی تھی اس کورس سے ریلیٹڈ، جس میں کہ اولڈ ورلڈ اینڈ دی نیو ورلڈ آف دی ایڈورٹائزنگ، ہم نے ایک کمپیریزن کیا، جسٹ آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دیا کہ جہاں سے ہم نے اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا ایڈورٹائزنگ میں اور آج کل ایڈورٹائزنگ میں کیا چینجز یا ڈیولپمنٹ آ چکی ہیں. اسی طرح ہم نے ایک اور چیز جو ڈسکس کی تھی، ہم نے اس میں ایک اوپننگ کیس تھا، اوپننگ کیس آف افلاک. افلاک جو ہے بیسیکلی ہیلتھ انشورنس میں کام کر رہی ہے، امریکہ میں ایک لیڈنگ برانڈ ہے، اور ان کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دے اسٹارٹیڈ پرووائڈنگ ہیلتھ انشورنس فار دا کریٹیکل النس، جیسے آپ کی ہارٹ ڈیزیزز ہیں یا آپ کی کوئی اور اس قسم کی جو کریٹیکل ڈیزیزز ہیں، ان کے اگینسٹ جو ان سے یہ ہیلتھ انشورنس کور دیتے ہیں. ہم نے ان کا کیس لیا اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنا میسج کمیونیکیٹ کیا کہ وہ لوگ جو کہ کینسر سے ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک بہت سافٹ یعنی کہ امیج ڈیولپ کیا بائی انٹروڈیوسنگ اے ڈک. وہ ڈک کس طرح جو سے لوگوں کو اپنا میسج کمیونیکیٹ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ہم نے اس فرسٹ لیکچر کو بیس بنا کر ہم نے ڈسکشن کی تھی ایڈورٹائزنگ کو. پھر اس کے بعد کچھ سمپل ڈیفینیشنز تھیں کہ واٹ از اے برانڈ، واٹ از مارکیٹنگ کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ہم نے کور کی تھی فرسٹ لیکچر میں. الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا تھا، بیسیکلی اٹس انٹروڈکٹری لیکچر، اور اس میں ہم نے وہ ساری ٹرمینالوجی جو کہ ہم آنے والے دنوں میں ہم نے بعد میں یوز کی اس کا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیا گیا. اس کے بعد ہم نے جو لیکچر نمبر 2 جو سا تھا اس کا ٹاپک تھا فنکشنل ایریاز آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن. ہم نے تھوڑی سی ہم ڈیٹیل میں گئے اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی جو آپ کا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے فنکشنل ایریاز کون کون سے ہیں. اور فنکشنل ایریاز میں پھر ہم نے کور کیا کہ what are the functional areas of marketing communication and what is the IMC concept and process. Why is integration so important in marketing communication? تو یہاں پر ہمارا جو زیادہ تر ایمفیسائز ہم نے کیا وہ ہم نے اس چیز پہ کیا کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے، انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے فنکشنل ایریاز کون کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے ایڈورٹائزنگ آپ کی ایک جگہ پر ہے، انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو ہے وہ دوسری جگہ پر، اور آپ کو معلوم ہو کہ ہم ایڈورٹائزنگ سے ہم انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہے. پھر اسی طرح لیکچر نمبر 3 میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو ایڈورٹائزنگ، ہم نے ایک اپنا جو بیسک جو سا ہمارا جو آبجیکٹیو تھا اس کورس کا اس کو ہم نے اس لیکچر نمبر 3 میں ہم نے اس کو ایڈریس کیا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایڈورٹائزنگ ہوتی کیا ہے. اس لیکچر میں ہم نے ڈفرینٹ یعنی ٹاپکس کو کور کیا. سب سے پہلے ہم نے ایڈورٹائزنگ کی ڈیفینیشن کہ واٹ از ایڈورٹائزنگ، اینڈ دین وی ڈسکس رولز اینڈ فنکشنز آف ایڈورٹائزنگ. Then the key players, types of advertising, what makes an ad effective, the evolution of advertising, the current advertising scene. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ہم نے
تھرڈ لیکچر میں ہم نے ان کو کور کیا. اس سٹیج میں اور اس لیکچر میں جو کوشش یہ تھی کہ آپ کو پورا ایک آئیڈیا دے دیا جائے, آپ کو ایکسپلین کر دیا جائے کہ ایڈورٹائزنگ ہوتی کیا ہے, ایڈورٹائزنگ کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے, اس کے رولز کیا ہیں, اس میں کی پلیئرز کون کون سے ہیں, ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ کیا ہے. سو یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا. اگین ہم کسی ڈیٹیل میں نہیں گئے, جسٹ آپ کو انٹروڈکشن دیا, آپ کو ٹیکنالوجی جو سی اس کو ایکسپلین کیا گیا. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ تھا کہ جب آنے والے دنوں میں ہم انہی ٹیکنالوجیز کو یوز کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ ان سے کیا مراد ہے. پھر لیکچر نمبر 4 میں ہم نے ایڈورٹائزنگ رول ان مارکیٹنگ. یہ ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے, یہ کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم نے جو ٹاپکس کور کیے اس میں سے فرسٹ جو تھا وہ تھا واٹ از مارکیٹنگ. ہم نے اگین اگرچہ کہ اسٹیج پہ آپ کو پہلے سے ہی بخوبی علم تھا کہ مارکیٹنگ کیا ہے, لیکن ہم نے پھر دوبارہ اس کو ڈسکس کیا تاکہ ہم سب ایک ہی لیول پر آ جائیں اور کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. دی کی پلیئرز اینڈ مارکیٹس, پھر ہم نے ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے کی پلیئرز اور مارکیٹس کو ڈسکس کیا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم نے ڈسکس کی دیٹ از دی مارکیٹنگ پروسیس, کہ مارکیٹنگ ہوتی کیا, مارکیٹنگ پروسیس کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی تھی ہاؤ ایجنسیز ورک, جس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں, ایڈورٹائزنگ ایجنسیز یا اس سے ریلیٹڈ جو ایجنسیز ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں. یہاں پر ہم نے جو زیادہ تر جو کنسنٹریٹ کیا تھا وہ پیورلی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی, کہ اس کے ڈپارٹمنٹس کیا ہوتے ہیں, اس کے فنکشنز کیا ہیں, اور ایک جو ایجنسی ہے اس کا رول کیا ہے. یہیں پر ہم نے پھر ایک اور چیز ڈسکس کی تھی انٹرنیشنل مارکیٹنگ, تاکہ اگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی لوکل مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں کہاں پر کیا فرق ہے. اگر آپ لوکل مارکیٹنگ سے انٹرنیشنل مارکیٹنگ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو سب سے پہلے جو چیز آپ کو میٹر کرتی ہے دیٹ از دی کلچرل ڈفرینسز. اس کے علاوہ آپ کی لینگویجز آ جاتی ہیں, اس کے علاوہ آپ کا کنزیومر بیہیویئر ہے. یہ ساری چیزیں جو سے ہیں کیونکہ یہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور جسٹ بیکاز آف دی ڈفرینس ان کلچر, لینگویج اینڈ کنزیومر بیہیویئر یو شوڈ بی ویری کیئرفل while you are switching over or moving to international marketing. The dynamics of modern marketing, پھر اگین ہم نے ڈسکس کیا تھا تاکہ آپ کو کرنٹ سینیریو کا بھی پتا ہو کہ آج کل جو سے مارکیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم نے وہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں. پھر اس کے بعد جو لیکچر نمبر 5 تھا اس کا ٹائٹل تھا ہاؤ ایڈورٹائزنگ ورکس. یہاں پر تھوڑا سا آپ کو یہ آئیڈیا دیا گیا کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایڈورٹائزنگ جو سی ہے یہ کام کیسے کرتی ہے. اور اس میں جو ہم نے ٹاپکس کور کیے تھے وہ یہ تھا کہ ہاؤ ایڈورٹائزنگ ورکس ایز اے کمیونیکیشن, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایڈورٹائزنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اپنا میسیج جو ہے وہ ہم اپنے ٹارگٹ مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے اپنا میسیج جو ہے وہ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. دی ایفیکٹس بیہائنڈ ایڈورٹائزنگ افیکٹونیس, پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو آپ کی ایڈورٹائزنگ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. پھر پرسیپشن کی ہم نے بات کی, پھر ہم نے کوگنیشن کی بات کی, دی افیکٹو اور ایموشنل رسپانس. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو ان کا علم ہو, آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی ایک ایسوسیشن, پھر اس کے علاوہ پرسویشن اور بیہیویئر. دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی کہاں جا پہ ختم ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ جا کے آپ نے ایک بیہیویئرل چینج آپ نے لانی ہے. کیونکہ آپ کی جو ایڈورٹائزنگ کمپین ہے وہاں پر اس کے جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں براڈلی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ یا تو آپ ایٹیچیوڈ چینج کر رہے ہوتے ہیں, ایٹیچیوڈنل ہوتے ہیں, یا آپ کے بیہیویئرل ہوتے ہیں جہاں پر آپ ان کا ٹوٹلی بیہیویئر چینج کر دیتے ہیں.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا چیپٹر نمبر 5 میں. پھر چیپٹر نمبر 6 میں ہم نے جا کے ڈسکس کیا تھا اسٹریٹجک پلاننگ. اور یہ اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے اٹس پیورلی فرام دا ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے، کہ ایڈورٹائزنگ میں آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ سے کیا مراد ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا بیسک اسٹریٹجک پلاننگ ڈیسیجنس، کہ اف یو آر پارٹ آف دا اسٹریٹجک پلاننگ تو واٹ سارٹ آف دا بیسک اسٹریٹجک پلاننگ ڈیسیجنس یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف. آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ آپ کو کس قسم کے ایشوز سے یا ڈیسیجن سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اکاؤنٹ پلاننگ، واٹ از اٹ، کہ اکاؤنٹ پلاننگ کیا ہے. اور اکاؤنٹ پلاننگ میں ہم نے بتایا تھا کہ جب آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کی لینگویج میں ہم ان کو اکاؤنٹس کہتے ہیں. تو بینگ اے مینیجر اور بینگ اے پارٹ آف دا مارکیٹرز you have to manage your accounts, or in simple words you have to manage your customers or clients. Planning for integrated marketing communication. Similarly, اگر آپ integrated marketing communication کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ پلاننگ کس طرح کریں گے. پھر اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 7 آنورڈ جو سے ہم نے جو آپ کے ڈفرینٹ ایڈورٹائزنگ میں آپ کے جو میڈیاز یوز ہوتے ہیں ان کو ہم نے 1 by 1 ڈسکس کیا. اور پہلا میڈیا جو ہے جس کو ہم نے لیکچر نمبر 7 میں ڈسکس کیا تھا، دیٹ از پرنٹ اینڈ آؤٹ آف ہوم میڈیا. اس میں ہم نے سب سے پہلے جو چیز ڈسکس کی تھی دیٹ از دی میڈیا انڈسٹری، کہ جو آپ کی جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ کس قسم کی ہے، میڈیا انڈسٹری میں کیا کیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہم نے چیز ڈسکس کی تھی بیسک میڈیا کانسیپٹ، کہ آپ کے میڈیا کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ کیا ہیں. پھر اسی میں ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی تھی کہ جہاں پہ جا کے ہم نے پرنٹ میڈیا کو ڈسکس کیا. ہم نے پرنٹ میڈیا میں نیوز پیپرز کو ڈسکس کیا، میگزینز کو ڈسکس کیا، ہم نے پیکیجنگ کو ڈسکس کیا، آؤٹ آف ہوم ایڈورٹائزنگ کو ڈسکس کیا، ڈائریکٹری ایڈورٹائزنگ کو ڈسکس کیا. پھر اس کے علاوہ یوزنگ پرنٹ ایڈورٹائزنگ. اب یہاں پر ہم نے جب پرنٹ میڈیا میں نیوز پیپر ڈسکس کیا، ہم نے اس کے پروز اینڈ کونز دیکھے، ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے. اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی تھا کہ اگر آپ کو پرنٹ میڈیا یوز کرنا ہے اور اس میں اگر آپ نیوز پیپر کے آپشن پہ جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کس وقت نیوز پیپر کو آپشن لینا ہے اور کس وقت نہیں لینا. اور اگر آپ کوئی نیوز پیپر سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے. اس نیوز پیپر اگر آپ ایک نیوز پیپر سلیکٹ کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں کر رہے تو آپ کے پاس کرائٹیریا کیا ہے. سملرلی پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ نیوز پیپر اور میگزین دونوں پارٹ آف دا پرنٹ میڈیا ہے، لیکن دونوں جو سے ہیں فرام ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے وہ دونوں سیم نہیں ہیں. میگزینز میں کیا ایڈوانٹیجز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے دیٹ از پیکیجنگ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لاسٹ سین ایڈورٹائزمنٹ. پیکیجنگ جو ہے وہ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی پروڈکٹ کا کنٹینر ہے کہ جس میں آپ نے پروڈکٹ کو رکھا ہوا ہے. پیکیجنگ آلسو گیو اے میسج ٹو یور کسٹمر. اور سم ٹائمز جسٹ بیکاز آف دا پیکیجنگ کنزیومر اپنا مائنڈ چینج کر لیتا ہے. وہ گھر سے ایک چیز لینے کے لیے نکلا، اس کے ذہن میں ایک برانڈ تھا، لیکن جب وہ اس نے پیکیجنگ دیکھی تو بعض کا جسٹ بیکاز آف دا ڈفرینس ان پیکیجنگ اور دی انفارمیشن ہی از ایبل ٹو گیٹ فرام دا پیکیجنگ، اس کی بیس پہ اس کا ڈیسیجن چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح آؤٹ آف ہوم ایڈورٹائزنگ کی ہم نے بات کی کہ آؤٹ آف ہوم ایڈورٹائزنگ ہوتی کیا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ڈائریکٹری ایڈورٹائزنگ میں جہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا یلو پیجز کو، کہ یہ بزنس ڈائریکٹریز ہوتی ہیں اور اس میں جو آپ کی جو انسرشنز ہوتی ہیں دیٹ از آن دی بیسس آف نیچر آف یور بزنس. اس میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی تھی کہ سپوز اگر آپ نے کام سیٹ کو آپ نے سرچ کرنا ہے تو یلو پیجز میں آپ کام سیٹ کو سی کی کیٹیگری میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ کو یونیورسٹیز میں دیکھنا پڑے گا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں دیکھنا پڑے گا، ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوٹ میں دیکھیں گے آپ. اس قسم کی جو آپ کی لسٹنگ جو ہے اس میں آپ الفابیٹیکلی سی میں جا کے آپ کو کام سیٹ کا نیم اور ایڈریس نظر آئے گا. پھر ہم نے ایک اور ڈسکس کیا تھا یوزنگ پرنٹ ایڈورٹائزنگ، کہ آپ نے پرنٹ ایڈورٹائزنگ کو کب یوز کرنا ہے، کہاں پر یوز کرنا ہے.
پھر اس کے بعد اسی ہی طرح لیکچر نمبر 8 میں ہمارا یہ ٹاپک آف ڈسکشن تھا دیٹ از براڈ کاسٹ میڈیا. براڈ کاسٹ میڈیا میں ہم نے جو چیز ڈسکس کی تھی فرسٹ وہی کہ براڈ کاسٹ میڈیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس میں ہم کیا کیا شامل کرتے ہیں. پھر ہم نے اس میں ریڈیو کو ڈسکس کیا تھا کہ جو براڈ کاسٹ میڈیا کا ایک کمپوننٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا کمپوننٹ دیٹ از ٹیلی ویژن اس کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے فلم اینڈ ویڈیو کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے پروڈکٹ پلیسمنٹ کی بات کی. پھر اس کے بعد یوزنگ براڈ کاسٹ ایڈورٹائزنگ افیکٹولی, کہ اگر آپ نے افیکٹولی اس میڈیا کو یوز کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کا ہے براڈ کاسٹ میڈیا, اس میں ہم نے یعنی کہ جو زیادہ ہمارا ایمفیسس تھا دیٹ از آن ریڈیو, ٹیلی ویژن, فلم اینڈ ویڈیو. پھر اس کے بعد لیکچر نمبر 9 میں جو ہے ہم نے انٹریکٹیو اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیا کی بات کی. دیکھیں جہاں پر آپ پرنٹ میڈیا یوز کر رہے ہیں, جہاں پر آپ براڈ کاسٹ میڈیا یوز کر رہے ہیں, وہاں پر آپ انٹریکٹیو اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیا کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. انٹریکٹیو اور میڈیا میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ جو ہے دیٹ از دی انٹرنیٹ. اور آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے اٹس پارٹ آف آور لائف, and sometimes those who are so addict of internet they think they can't live without internet. آج کل ہمارا کیا ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا, نہ آج کوئی خط لکھتا ہے, نہ کوئی آپ کو ٹریڈیشنل میل یوز کرتا ہے. ابھی اگر آپ نے کسی ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو ای میل کرتے ہیں, ایس ایم ایس کرتے ہیں, آپ ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں. پروفیشنلی بھی جو ہے سوشل میڈیا آپ کا آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں کہ آپ کو انٹریکٹیو میڈیا, اور یہاں پر ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی کہ جو انٹریکٹیو میڈیا بیسیکلی ہوتا کیا ہے. انٹریکٹیو میڈیا میں آپ کی 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور یہ جو ہے زیادہ پاورفل ہے, زیادہ افیکٹو ہے. انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کی بات کی تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایڈورٹائزنگ کی کون کون سی فارمز ہوتی ہیں, بینر پرنٹنگ کیا ہے, آپ کے کیا نام ہے, باقی جو اس کے اندر ڈفرینٹ آپ کی جو فارمیٹ ہیں ایڈورٹائزنگ کے, ان ساروں کو ہم نے ڈسکس کیا. جس میں کہ سپرسٹیشیس ہے یا آپ کا آپٹ ان آپٹ آؤٹ کا آپشن جو سے ہیں وہ. اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی اسکائی اسکریپر کی, کہ ورٹیکل جو آپ کے ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں وہ کہاں پر فٹ بیٹھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہم نے ڈسکس کی تھی انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ میں. پھر ای میل ایڈورٹائزنگ کی بات کی ہم نے, آلٹرنیٹیو اینڈ نیو میڈیا کی بات کی کہ یہاں پر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اس میں اب آپ کے پاس کچھ آلٹرنیٹیو میڈیاز بھی آ رہے ہیں, آپ کے پاس نیو میڈیاز بھی آ رہے ہیں, اور آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے تاکہ اگر کہیں پر اگر آپ اس کو افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں تو آپ ان میڈیاز کو ضرور یوز کریں. پھر لیکچر نمبر 10 میں جو ہے ہم نے میڈیا پلاننگ اینڈ بائنگ کی بات کی کہ اگر آپ کو میڈیا پلان کرنا ہو یا اگر آپ کو میڈیا بائی کرنا ہو تو آپ اس کو کیسے کریں گے, آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. میڈیا پلاننگ اینڈ بائنگ, اس میں جو فرسٹ چیز ہے دی میڈیا پلان. آپ جب بھی کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کمپین تیار کریں گے تو اس میں جہاں پر آپ بہت سارے پلان بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ پلان ہوتا ہے دیٹ از میڈیا پلان, کہ آپ کون کون سے میڈیاز کو یوز کریں گے اور اس کا پرپورشن کتنا ہوگا. یہ ساری ڈیٹیل جب آپ کلیکٹ کریں گے ایک پراپر فارمیٹ میں لے کر آئیں گے تو اس کو ہم کہیں گے دی میڈیا پلان. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کا جو میڈیا پلان ہوتا ہے, میڈیا پلان میں سب سے پہلے آپ اپنے میڈیا آبجیکٹو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ آپ میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے کیا چیز آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ جو ہے میڈیا اسٹریٹجیز, ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے, وہ ساری اب اسٹریٹجیز ہیں. پھر ہم نے سمپل میڈیا پلان فار پیزا ہٹ ایک ایز ایگزامپل ڈسکس کیا تھا کہ سپوز اگر آپ کو کوئی بھی میڈیا پلان بنانا ہو تو اس کے لیے ہم نے ایک پیزا ہٹ کی ایگزامپل لی تھی کہ ان کا جو میڈیا پلان ہے وہ کس قسم کا ہے.
پھر میڈیا بائنگ کی بات کی کہ اگر آپ میڈیا بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کیسے آپ یہ کام کریں گے, اور یہ ساری چیزیں جو سی ہم نے ڈسکس کی تھی اس لیکچر میں. میڈیا پلاننگ چینجز اینڈ چیلنجز, پھر ہم نے ایک اور ڈسکشن کی تھی کہ جہاں پہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ناؤ ڈیز کیا ایشوز آ رہے ہیں. دیکھیں پہلے جو سا میڈیا بائنگ بہت ایزی تھی, ابھی یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز آ گئے ہیں, بیچ میں بہت سارے آپ کی تھرڈ پارٹیز آ گئی ہیں. میڈیا کو جو بائی کرنا ہے اب اتنا ایزی کام نہیں ہے. ایک طرف ایزی بھی ہو گیا ہے کہ جہاں تک کانٹیکٹ کرنے کی بات ہے وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے, اویلیبلٹی آف میڈیا جو سا اسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑا ٹف ہو گیا ہے, وہ یہ کہ کیونکہ نمبر آف میڈیاز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, پروگرامز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو اب آپ کے لیے ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ٹاسک بن گئی ہے کہ آپ کس میڈیا پہ جاتے ہیں, کس میڈیا کا کتنا پورشن آپ یوز کرنا چاہتے ہیں, آپ کا کیا نام ہے, کون سا پروگرام جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے. ٹائم سلاٹ کی بات کریں, اسکیجولنگ کی بات کریں, فریکوینسی کی بات کریں, تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ کافی ٹف ہو جاتی ہیں بینگ ایڈورٹائزنگ مینیجر کہ ٹو ڈیسائڈ کہ ہاؤ یو ول میک اے افیکٹو اور پاورفل میڈیا پلان. پھر نمبر 11 یعنی کہ جو ہمارا 11th لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی ڈیزائن اینڈ پروڈکشن کی. ڈیزائن اینڈ پروڈکشن میں جو ہے ہم نے پہلی چیز جو ہے یہ ڈسکس کی, دیٹ از ویژول کمیونیکیشن. اگر آپ کو ویژولی کمیونیکیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. پھر پرنٹ آرٹ ڈائریکشن ہم نے اس کی بات کی تھی کہ جی اس میں کون کون سے لوگ ہیں, ان کا کیا رول ہے, وہ کیا کرتے ہیں. پرنٹ پروڈکشن کی بات کی تھی کہ پرنٹ پروڈکشن جو ہے وہ ہوتی کیسے ہے. پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن آرٹ ڈائریکشن کی بات کی تھی کہ اگر ٹیلی ویژن کے لیے آپ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ کو ٹی وی سی بنا رہے ہیں, ٹیلی ویژن کمرشل بنا رہے ہیں, تو اس میں کون کون سے لوگ انوالو ہوتے ہیں, ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, وہ کیسے اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور آپ نے کس شخص سے کیا کام لینا ہے. یہ ساری چیزیں جو سی ہم نے ٹیلی ویژن آرٹ ڈائریکشن میں بات کی تھی. پھر ہم نے براڈ کاسٹ پروڈکشن کی بات کی, اس کے بعد ہم نے افیکٹو ویب ڈیزائن کی بات کی, اور یہاں پہ وہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کی کہ اگر سپوز ان میں سے کوئی بھی ٹاسک جو سی اب آپ کو کرنی پڑے تو ایٹ لیسٹ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے یہ کیسے کام کرنا ہے, کون کون سے لوگ ہیں جو کہ اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور وہ سارے یعنی کہ کریکٹر جو کہ اس پروڈکشن میں ہیں ان کا کیا کیا رول ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں اس لیکچر میں. اور یہاں پر چیپٹر 11 تک جو ہے ہم نے اس کورس کا ایک پارٹ, اور وہ پارٹ یہ تھا کہ آپ کو ایڈورٹائزنگ کے متعلق کچھ انفارمیشن پرووائڈ کرنا. وہ ہم نے چیپٹر 11 تک ہم نے پیورلی ایڈورٹائزنگ اور اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ ہم نے بات کی. اس کے جو آپ کے جو ڈفرینٹ میڈیاز ہیں ان کی بات کی, ایڈورٹائزنگ کی ہم نے ہسٹری دیکھی, بیک گراؤنڈ دیکھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جی اگر ہم نے ایڈورٹائزنگ پلاننگ کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. سو ہم نے ایڈورٹائزنگ ایک سنگل فیکٹر کو لے کے اس پہ بہت ساری چیزیں اپلائی کی, اور لیکچر 11 تک جو ہے ہم ایڈورٹائزنگ کو ہی ڈسکس کرتے رہے. اب جو لیکچر 12 ہے اور اس سے آن ورڈ پھر ہم نے اس کورس کا جو ایک سیکنڈ کمپوننٹ تھا, میں نے کوشش یہ کی ہے جیسے میں نے فرسٹ لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ہم اس کورس کو 3 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک ایڈورٹائزنگ ہوگی, پھر اس کے بعد ہم انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی بات کریں گے, پھر اس کے بعد تھرڈ جو ہے اس میں ہم ایونٹ مینجمنٹ کی بات کریں گے, اور اس کے بعد فائنلی کچھ میں نے آپ کو لیکچرز جنرل دیے تھے کہ جس میں ان تینوں چیزوں کو کمبائن کر کے اگر آپ سپوز کچھ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر, یہ کنٹرول ایویلویشن پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. سو چیپٹر 12 از بیسیکلی دی فرسٹ لیکچر پیورلی آن انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹاپک, اور یہاں پر ہم نے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پارٹنرز اینڈ انڈسٹری آرگنائزیشن کی بات کی تھی, اور جسٹ آپ کو یہ آئیڈیا دینا تھا کہ اس میں کون کون سے پلیئرز انوالو ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے جو پہلی چیز ڈسکس کی تھی, ہو آر دا آئی ایم سی پارٹنرز, کہ انڈیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز میں پارٹنر کون کون سے ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد ڈسکس کیا تھا ہاؤ از دی ایجنسی ورلڈ آرگنائز, کہ جو آپ کی ایجنسیز ہیں
کوئی بھی آپ کی مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایجنسیز لائک ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں, پیکیجنگ ایجنسیز ہیں, ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں, یہ ساری ایجنسیز جو سی ہیں یہ کیا نام ہے کیسے کام کرتی ہیں, کیسے اپنے آپ کو آرگنائز کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ہاؤ ڈو میڈیا پارٹنرز فٹ ان. پھر ہم نے بات کی تھی میڈیا کی کہ میڈیا جو ہے وہ اس میں کہاں پر فٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی تھی, بیہائنڈ دی میسج از دی کمپنی کلائنٹ, اور یہیں پر آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے ڈسکس کیا تھا گولڈن ٹرائی اینگل, کہ یہ ایک گولڈن ٹرائی اینگل ہے جس میں ایک سائڈ پر اگر کمپنی ہے ایز اے کلائنٹ, دوسری سائڈ پہ اگر ایجنسی ہے, تو یہ دونوں کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ میڈیا وہاں پر نہیں ہوگا. سو کمپنی, ایجنسی اینڈ میڈیا دے ورک ٹوگیدر اینڈ دے کمیونیکیٹ دی میسج ٹو دا الٹیمیٹ کنزیومر. ہاؤ ڈز ایجنسی کلائنٹ ریلیشن شپ ورک. پھر ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے, کیسے ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, اگر پیمنٹ ہوتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور وہ پیمنٹ میں کس طرح کمیشن جو ہے وہ ایجنسیز کو ٹرانسفر ہوتا ہے, اور اس کا کیا میکانزم ہے, کیا طریقہ ہے. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ہم نے اسی ہی چیپٹر میں, یعنی کہ لیکچر نمبر 12 میں ہم نے ڈسکس کی تھی انڈر ہاؤ ڈز دی ایجنسی کلائنٹ ریلیشن شپ ورک. پھر اس کے بعد لیکچر نمبر 13 برانڈز اینڈ اسٹیک ہولڈر ریلیشن شپس. اس میں ہم نے کچھ اور چیزیں ڈسکس کی تھی کہ واٹ ڈز برانڈ مینس. تھوڑا سا ایمفیسائز ہم نے زیادہ کیا تھا کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جب ہم برانڈ کی بات کرتے ہیں تو برانڈ سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے, کیوں ہم کہتے ہیں کہ جی برانڈ اور برانڈ اسٹیبلش کریں, برانڈنگ پہ کام کریں. تو اس کے سارے جو سے آنسر ہیں آپ کو اس لیکچر میں ملیں گے. ہاؤ آر برانڈس کریٹڈ اینڈ مینٹینڈ, کہ جہاں پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ جو برانڈ کیوں بنائے جاتے ہیں, ان کو کیوں مینٹین کیا جاتا ہے, اور مارکیٹرز کیوں ایمفیسائز کرتے ہیں, کیوں بار بار انکریج کرتے ہیں کہ جی برانڈز اسٹیبلش کریں, برانڈنگ کریں, اور برانڈز کو ہی پروموٹ کریں. تو یہ ساری جو ہے چیزیں ڈسکس ہوئی تھی اس لیکچر میں. ہاؤ آر برانڈ ریلیشن شپ کریٹڈ اینڈ مینٹینڈ, واٹ از برانڈ ایکویٹی اینڈ ہاؤ از اٹ کریٹڈ. ایک اور چیز جو سی ہے جو بڑی ویل نون اینڈ فیملیئر ٹرمنالوجی, دیٹ از برانڈ ایکویٹی. اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی انکریز دی برانڈ ایکویٹی اینڈ وی آر ورکنگ ہارڈ ٹو امپروو دی برانڈ ایکویٹی. تو برانڈ ایکویٹی بیسیکلی کیا ہے, ان سمپل ٹرمز برانڈ ایکویٹی از دی ورتھ آف اے برانڈ. ایک جو آپ کی ہوتی ہے نا کسی بھی برانڈ کی ویلیو ہے جس کی وجہ سے ہم سرٹن برانڈز کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں, اینڈ وی آر ریڈی ٹو اسپینڈ مور آن دیٹ. تو یہ ساری آپ کی کیا ہوتی ہے برانڈ ایکویٹی, بیسیکلی دی پاور آف اے برانڈ, دی ویلیو آف اے برانڈ, دی ورتھ آف اے برانڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں اس لیکچر میں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا لیکچر تھا لیکچر نمبر 14. لیکچر نمبر 14 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہاؤ برانڈ کمیونیکیشن ورکس. یہ جو برانڈ کمیونیکیشن ہے یہ کیسے کام کرتی ہے, اور یہاں پر ہم نے اس چیپٹر میں کوشش کی تھی کہ ہم ایک سمپل کمیونیکیشن کا ماڈل بھی ڈسکس کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ برانڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. اس لیکچر میں جو ہم نے پہلی چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی ہاؤ ڈز برانڈ کمیونیکیشن ورکس. اس کے بعد سیکنڈ جو تھا واٹ آر برانڈ کسٹمر ٹچ پوائنٹس. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر جو آرگنائزیشن ہے اس میں کسٹمر جہاں جہاں پر انٹریکٹ کرتا ہے ود دا برانڈ, وہ سارے جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم ٹچ پوائنٹ کہتے ہیں. اور ہر پوائنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میسج کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور دیز آر ویری امپورٹنٹ because if they are not aligned with the image of the brand, it will create problem and damage the image of the brand. تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ ڈیولپ کی کہ جی برانڈ کسٹمر ٹچ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, ان کی ویلیو کیا ہے, اور وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلاننگ کی بات کی کہ IMC پلاننگ جو سی ہے وہ کیا ہوتی ہے. ہاؤ ڈز IMC پلاننگ ورکس. ہم نے اپنا ٹاپک یہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے IMC پلاننگ, اور اس کے بعد یہ ہے کہ واٹ آر دی 6 اسٹیپس ان دی پروسیس. پھر ہم نے اس کے بعد ایک 6 اسٹیپس پروسیس دیٹ از پیورلی ریلیٹنگ ٹو دا IMC پلاننگ وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا.
اور اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم تھوڑی سی ہم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں. اور زیادہ جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلان جو ہے اس کو بنانا پڑے تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے وہ پلان کیسے بنانا ہے. دیکھیں ایک آپ کا بزنس پلان ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے مارکیٹنگ پلان آتے ہیں, اس کے اندر مارکیٹنگ پلان کے اندر آپ کا ایڈورٹائزنگ پلان ہے, ایڈورٹائزنگ کے اندر آپ کا آئی ایم سی پلان آ سکتا ہے. تو یہ آپ کو سارا معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ اس طرح کی یعنی کوئی بھی پلاننگ کرنی ہے تو اس میں وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جن کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اور انکارپوریٹ کرنا ہے اپنی پلاننگ میں. اسی لیکچر میں پھر ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا تھا, وائی از انٹرنل مارکیٹنگ امپورٹنٹ. دیکھیں آپ کتنی بھی کوشش کر لیں ایکسٹرنل فرنٹ پر, اگر آپ کے اپنے جو امپلائیز جو سے ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہے, اگر آپ کے اپنے امپلائیز جو سے ہیں وہ آپ کے برانڈ کے متعلق اچھی بات نہیں کرتے, یا آپ کے جب کوئی انٹریکٹ کرتا ہے اور آپ کے اپنے ہی امپلائیز جو سے ہیں وہ ڈفرینٹ بات کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی امیج دیٹ یو آر گوئنگ ٹو کریٹ, تو وہ کوئی آپ کے برانڈ کو کوئی اچھا وہ اس اثر نہیں پڑے گا. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ یو شوڈ کنسنٹریٹ آن دا انٹرنل مارکیٹنگ. انٹرنل مارکیٹنگ کیا ہے کہ آپ اپنے جو امپلائیز ہوتے ہیں, جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح جس طرح کہ آپ اپنے ایکسٹرنل فرنٹ پہ اپنے کسٹمرز کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو سی ہم نے ڈسکس کی تھی اس لیکچر میں. اور اس کے بعد لیکچر نمبر 16 جو ہے دیٹ از پیورلی ایڈورٹائزنگ اینڈ آئی ایم سی کریٹو اسٹریٹجیز. دیکھیں ایڈورٹائزنگ میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از کریٹیوٹی دیٹ گیو دی ایج آف ون ایڈورٹائزنگ میسج ایز کمپیئر ٹو ادر. جتنا ایڈورٹائزنگ میسج جو ہے وہ کریٹیو ہوگا اتنا ہی وہ اچھا ہوگا. تو اب یہاں پر یہ کوشچن ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کریٹیوٹی ہوتی کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کریٹیوٹی ہوتی کیا ہے تو ہاؤ یو ورک آن دا کریٹیوٹی اینڈ ہاؤ یو کین ڈیولپ دس. تو یہاں پر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا جائے کہ ایڈورٹائزنگ اینڈ آئی ایم سی کریٹو اسٹریٹجیز کیا ہے اور ہاؤ یو کین انکارپوریٹ ان یور میسج. What marketing decision need to be considered in planning integrated marketing communication messages. کہ وہ کون کون سے important decisions ہیں that you will take while you are developing your integrated marketing communication messages. پھر اس کے علاوہ what are the key elements in an IMC message strategy brief. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کمپین تیار کرنی ہوتی ہے, آپ نے جب انٹریکٹ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کمپنیز کے ساتھ تو آپ نے ایک بریف دیتے ہیں جس کی بیس پر وہ کوئی بھی کمپین ڈیولپ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ بریف تیار کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بریف کے اندر بھی کون کون سے کی ایلیمنٹس ہیں, کیونکہ اگر آپ کو ان کا معلوم ہوگا تبھی آپ ان کو ایڈریس کریں گے اور تبھی آپ ایک اچھی اسٹریٹجی بریف ڈیولپ کر سکیں گے. ہاؤ ڈز دی کریٹو پروسیس ورک ٹو ڈیولپ بگ آئیڈیاز. پھر ہم نے بات کی تھی بگ آئیڈیاز کی. بگ آئیڈیاز سے مراد یہ ہے کہ جو آؤٹ آف دا ورلڈ ہوں, یعنی جو جہاں کے آپ کو بہت اچھا رسپانس دیں. دیکھیں اگر آپ نے ایڈورٹائزنگ میں کچھ بھی کام کرنا ہے تو آپ کو اس کو تھوڑا سا انوویٹو طریقے سے کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ ہم نے وہی ڈسکشن کی تھی کہ جی کریٹیوٹی ہوتی کیا ہے, کریٹیوٹی کو کیسے آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح اگر آپ کوئی بگ آئیڈیا کریٹ کر لیتے ہیں, کوئی اچھا آئیڈیا کریٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے افیکٹو ہو سکتا ہے, کیسے وہ آپ کے برانڈ کو ایک اسٹرینتھن کرتا ہے, کیسے وہ آپ کا برانڈ کا امیج جو ہے اس کو بہتر کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں لیکچر نمبر 16 میں. اس کے بعد لیکچر نمبر 17 دی انٹرنیٹ اینڈ انٹریکٹیوٹی. اب ہم نے یہاں پر اس چیپٹر لیکچر میں جو سے ہم نے انٹرنیٹ اور انٹریکٹیوٹی کو ڈسکس کیا تھا فرام انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو سے, اور اس میں میں نے آپ کو بہت سی سمپل سی پہلے ڈیفینیشنز دی تھی, تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے, انٹرانیٹ کیا ہے اور ایکسٹرانیٹ کیا ہے, اور ہاؤ کین اے کمپنی انٹیگریٹ دی انٹرنیٹ. الٹیمیٹ آبجیکٹیو از کہ آپ کو پتہ ہو کہ کمپنیز جو سی ہیں وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ ہوتی ہیں, کیسے مل کر کام کرتی ہیں. In what ways has the internet affected marketing communication. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو آپ کی مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے اس کو کیسے یعنی کہ افیکٹ کرتا ہے آپ کا انٹرنیٹ. What are the key aspects of interactivity in integrated marketing communication.
پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اس لیکچر میں. پھر واٹ آر دی کنسرنس اباؤٹ آن لائن مارکیٹنگ. پھر نیچرلی کچھ کنسرنس بھی ہیں. وہ کنسرنس کون سے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو کہ آپ کے جو کسٹمر ہیں، کنزیومر ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں جب آپ کوئی بھی میڈیا یوز کرتے ہیں. تو انٹرنیٹ کے متعلق جو ایک بہت بڑا کنسرن ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا پرائیویسی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ہمارا ڈیٹا جو ان سے آتا ہے کمپنیز اس کو کلیکٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کو آگے بیچ دیتی ہیں. ایک تو یہ یہاں پر بہت بڑا ایشو ہے پرائیویسی کا، جو کہ ایڈوانس کنٹریز میں یا ڈیولپڈ نیشنز میں جو ہے اس کا بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ جی ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے اور ہمارا ڈیٹا جو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو بہت ساری لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جاتا ہے اور ہم لوگ جو ہے اس کے ایک طرح سے ایک ہم وکٹم بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا اس لیکچر میں آپٹ ان اینڈ آپٹ آؤٹ کا آپشن، کہ کیوں ہم بعض لوگوں کو میسج بھیجتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں، اور اگر سپوز وہ لوگ وہ میسج نہیں ریسیو کرنا چاہتے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے وہ اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں یا اوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے دو طریقہ کار ہیں کہ اگر آپ کوئی میسج کسی بھی برانڈ سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی میلنگ لسٹ کو سبسکرائب کریں، اس کو آپٹ ان کا آپشن دیں. لیکن اگر کسی وجہ سے اگر آپ اس کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہیں اور آپ ان سے وہ میسیجز نہیں ریسیو کرنا چاہتے تو پھر آپ اس کو ان سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم آپٹ آؤٹ کا بھی آپشن یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے ڈسکس کی تھی اس لیکچر جو ہے انٹرنیٹ اینڈ انٹریکٹیوٹی، اور اس میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں کیا رول ہے اور ہم اس کو کیسے افیکٹولی اور نائسلی یوز کر سکتے ہیں. پھر ہم بات کریں گے لیکچر نمبر 18 کی، ایڈورٹائزنگ اینڈ آئی ایم سی میڈیا پلاننگ. یہاں پر ہم نے جو چیز جو ڈسکس کی تھی دیٹ از پیورلی ریلیٹڈ ٹو دا میڈیا، کہ اگر آپ کو میڈیا خریدنا ہے، میڈیا کو آپ نے پلان کرنا ہے تو آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی واٹ آر دی اسٹیپس ان دی میڈیا پلاننگ پروسیس، کہ میڈیا پلاننگ کے اسٹیپس کون سے اس پروسیس میں. دیکھیں اگر آپ کو اس کا پتہ ہوگا تو آپ کے لیے کوئی بھی میڈیا پلان کرنا مشکل نہیں ہوگا. پہلی چیز تو یہ نا کہ آپ کو پتہ تو ہو کہ سٹیپس کون کون سے انوالو ہیں، تو ہم نے اس کی ڈسکشن کی تھی. اور اس کے بعد واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ریچ اینڈ فریکوینسی. دو بہت کامن ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کی تھی. ایک جو سے آپ کی ریچ ہے اور دوسری جو ہے فریکوینسی. ریچ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا میسج میکسیمم کتنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. پھر فریکوینسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایڈورٹائزنگ جب اس کو یوز کرتے ہیں فریکوینسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ مینی ٹائمز یو آر سینڈنگ یور میسج ٹو یور ٹارگیٹ مارکیٹ. سو یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہم اگین اینڈ آف اینڈ آن ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ایڈورٹائزنگ اور انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں ہماری سروائیول بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس کا بالکل آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جب ہم ریچ کی بات کریں تو اس سے ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، فریکوینسی کی بات کریں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمن میڈیا مکس. پھر ہم نے میڈیا مکس کی بات کی تھی کہ اگر آپ ڈفرینٹ میڈیاز یوز کر رہے ہیں تو اس کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی میڈیا برا نہیں، کوئی میڈیا بہت اچھا نہیں ہے. آپ کا وہ میڈیا اس وقت تک اچھا ہے جب تک کہ آپ صحیح پروپورشن میں اس کو یوز کر رہے ہیں. اگر سپوز ایک میڈیا جو ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں لیکن وہ جو میڈیا جو ہے اتنا افیکٹو نہیں ہے تو وہ اوور آل آپ کی جو میڈیا پلاننگ ہے اس کو افیکٹ کرے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ میڈیا پلاننگ کریں تو آپ اس میں میک شور کریں کہ آپ کا جو سلیکٹڈ میڈیا ہے اس کی ویٹیج کیا ہے، وہ آپ کو ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور آپ نے کتنا یعنی کہ پورشن ایک پرٹیکولر میڈیا کا آپ نے یوز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو یہاں پر ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمن میڈیا مکس میں ہم ڈسکس کی تھی. واٹ رول ڈز کاسٹ پلے ان سلیکٹنگ میڈیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ کمپین میں جو سب سے ایکسپینسو پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کی میڈیا ہے. سب سے زیادہ جو آپ کو ایکسپینڈیچر آتی ہیں، آپ کا خرچہ ہوتا ہے، آپ کا پیسہ لگتا ہے، وہ آپ کی
میڈیا بائنگ پہ لگتا ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس لیے آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اگر افیکٹو کمیونیکیشن کرنی ہے تو اس کا بہت بیسک جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم آئے اور آپ کا جو میسج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اگر تو آپ کا جو میڈیا پلاننگ یہ آپ کا آبجیکٹیو اچیو کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اچھا پلان بنایا کہ آپ کی کاسٹ کم ہے اور آپ کا میسج زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ ایسے نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کا جو میڈیا پلان جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. What factors are involved in scheduling media. پھر ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ میڈیا اسکیجول کی کون کون سے ٹائپس ہیں اور ہم کس سٹیج پر اور کن کنڈیشنز اور حالات میں کون سا اسکیجولنگ کا میکانزم یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے بات کی تھی کنٹینیوس کی, ہم نے بات کی تھی پلس کی. تو یہ سارے آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ کون کون سی اسکیجولنگ ٹیکنیکس ہیں اور ان کو ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں, کیوں یوز کرتے ہیں, ان میں سے کون سی افیکٹو ہے اور کون سی افیکٹو نہیں ہے. لیکچر نمبر 19 میں ہم نے ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا, دیٹ از کنزیومر پروموشن اینڈ پیکیجنگ. کہ اگر آپ کو اپنی سیلز انکریز کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ امیجیٹلی آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی شیلف سے موو ہوں, تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلز پروموشن. سیل پروموشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا چیز دیں اپنی پروڈکٹ کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ کی جو سیلز جو ہے وہ انکریز ہو جائے. سیلز پروموشن نارملی فار فکس ٹرم کے لیے ہوتی ہے, اس کو آپ بہت کنٹینیوس پارٹ آف دا پروڈکٹ نہیں بناتے ہیں, اس کو لانگ زیادہ عرصے کے لیے اس کو آپ یوز نہیں کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی تھی آئے ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ thing that we discussed was how do sales promotions add value to a brand. کہ بھئی سیلز پروموشن جو ہے اس سے کیسے آپ کے برانڈ کو ویلیو مل جاتی, کیسے آپ کا برانڈ جو ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, ہم نے وہ ڈسکشن کی تھی. پھر ہم نے what are consumer sales promotion designed to accomplish and what are their strengths and limitations. ہم نے ڈفرینٹ سیلز پروموشن جو ٹیکنیک جو ہے ان کی ہم نے ایڈوانٹیجز, ڈس ایڈوانٹیجز, ان کی اسٹرینتھس, ویکنیسز, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں یہاں پر. اور اس کے علاوہ واٹ رول ڈز پیکیجنگ پلے وین کنزیومر میک برانڈ ڈیسیجنز. ہم نے یہاں پر اس چیز کو بھی ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا کہ پیکیجنگ جو ہے اگین اٹس اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف اے پروڈکٹ. اور جسٹ بیکاز آف دا پیکیجنگ سم ٹائمز کنزیومر چینج دیئر ڈیسیجنز, they go for a particular product or sometimes they switch over from one product to another product just because of the packaging. So it's very important and it's a really very specialized field, especially nowadays. There are certain agencies who are purely and exclusively working on packaging. Companies are also realizing, and when they start planning for the new product development, they incorporate packaging in very early stages. The reason is because nowadays managers have very good idea کہ پیکیجنگ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ آپ کے پروڈکٹ کے لیے ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی پروڈکٹ ہے, پرائس ہے, پروموشن ہے, پلیسنگ ہے. تو اسی لیے اس کو سم ٹائمز وی آلسو کالڈ 5th P آف دا مارکیٹنگ مکس. لیکچر نمبر 20 اور 21 میں ہم نے ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا اینڈ دس از پرسنل سیلنگ. لیکچر نمبر 20 میں ہم نے پرسنل سیلنگ کے جو بیسکس ہیں اسٹیپس اس کو ڈسکس کیا تھا اور 21 میں جو سے ہم نے ایڈوانس اسٹیپ ان سیلنگ پروسیس جو اس کو ڈسکس کیا تھا. فرسٹ پارٹ میں پرسنل سیلنگ میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں, ہاؤ ڈز پرسنل سیلنگ ورکس اینڈ واٹ آر اٹس آبجیکٹیو, کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. یہ ہم نے چیز ڈسکس کی تھی لیکچر نمبر 20 میں. اور اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا واٹ از دی پرسنل سیلنگ پروسیس, کہ آپ کا جو سیلنگ پروسیس جو ہے وہ کیا ہے اور پریلیمنری اسٹیپس ان دی سیلنگ پروسیس, کیونکہ ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. اس لیکچر میں لیکچر نمبر 20 میں ہم نے صرف پریلیمنری اسٹیپس ان دی سیلنگ پروسیس ڈسکس کیے تھے, جس میں کہ ہم نے پراسپیکٹنگ کی بات کی تھی,
ہم نے اس میں جو سے یہ چیزیں کی تھی کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، کوالیفائی کیسے کرنا ہے، اور اسی لیکچر میں ہم نے کوالیفائنگ میں مین اپروچ کی بات کی تھی کہ منی، اتھارٹی اینڈ نیڈ از دی بیسک انگریڈینٹ دیٹ ریکوائرڈ فار کوالیفائنگ پراسپیکٹ فار دا نیکسٹ لیول. سو یہ ساری چیزیں جو سی، پھر اس کے علاوہ کہ جی آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کیسے آپ نے اپنی جو ہے پریزنٹیشن اس کو تیار کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی لیکچر نمبر 20 میں. 21 میں ہم نے پرسنل سیلنگ کے ایڈوانس اسٹیپس جو سے ان کو ڈسکس کیا تھا، اور پہلی چیز جو ہم نے ڈسکس کی دیٹ از واٹ از دی پرسنل سیلنگ پروسیس، ایڈوانس اسٹیپس ان دی سیلنگ پروسیس. تو یہ 2 پارٹ جو سا تھا وہ لیکچر تھا 20 اینڈ 21، جس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم پرسنل سیلنگ کو سمجھ سکیں. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ اس کو میں نے کیوں 2 لیکچر تک ایکسٹینڈ کیا تھا، ریزن یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں موسٹلی جو ہے وہ سیلنگ انوائرمنٹ ہے. Sometimes we use the word marketing, but actually it's not marketing, it's personal selling. So I expect کہ you have very good idea about personal selling، کہ آپ کو معلوم ہو کہ personal selling ہوتی کیا ہے، تاکہ جب آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو آپ فوراً اس کے اندر ایڈجسٹ بھی ہو سکے اور اس کو سمجھ بھی سکیں. How is personal selling managed and how does it relate to an IMC program؟ پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ پرسنل سیلنگ جو سے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں کیسے ایڈجسٹ ہوتی ہے، اس کا کیا تعلق ہے. لیکچر نمبر 22، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پبلک ریلیشنز اینڈ برانڈ پبلسٹی. اگین اٹس ون آف دا کمپوننٹ آف انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولس. اور اس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ایک زمانہ تھا جب پبلک ریلیشنز اور مارکیٹنگ کو جو ہے وہ الگ الگ سمجھا جاتا تھا، لیکن ابھی کمپنیز آر ریئلائزنگ کہ اٹس اگین دے ہیو ٹو انٹیگریٹ دی پرسنل سیلنگ، انٹیگریٹ پبلک ریلیشنز اینڈ دا مارکیٹنگ. سو واٹ از پبلک ریلیشنز اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹس ٹو انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. ہم نے یہیں پہ ہم نے اپنے ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو پبلک ریلیشنز ہے اس کا اور انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا کیا تعلق ہے، اور کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کمبائن کر دیا جائے یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی تعلق قائم کیا جائے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی واٹ آر دی اسٹرینتھس اینڈ لمیٹیشنز آف برانڈ پبلسٹی. ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو اف یو آر پارٹ آف دا پبلک ریلیشنز. واٹ آر دی برانڈ پبلسٹی ٹولس، کہ پبلسٹی کے ٹولس ہوتے کون کون سے ہیں. وائی از کارپوریٹ کمیونیکیشن امپورٹنٹ ٹو انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پروگرام. Corporate communication is basically when the top management speak or say something about a company or product or brand. So why it's important? Because it will give the more appropriate and accurate information about a particular brand. یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں پبلک ریلیشنز کے لیکچر میں. پھر لیکچر نمبر 23 جو تھا اس کا ٹاپک تھا ڈائریکٹ مارکیٹنگ دی ڈائلاگ بلڈر. اگین ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے ویری افیکٹو ٹول ہے، لیکن اس کو آپ ہر جگہ پہ یوز نہیں کر سکتے. آپ کہاں کہاں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے، یہ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں لیکچر نمبر 23 میں. اور لیکچر نمبر 23 کی آؤٹ لائن جو سی تھی وہ یہ تھی کہ واٹ آر دی اسٹرینتھس آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ. سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی اسٹرینتھس کیا ہے، کیوں آپ اس کو یوز کریں گے، یہ کیسے افیکٹو ہے اور کہاں پر آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. واٹ از دی بگیسٹ اسٹرینتھ آف ڈائریکٹ میل، دی بگیسٹ لمیٹیشن. پھر سملرلی ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں ہم نے ڈائریکٹ میل کو لیا اور یہ بتایا کہ اس کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج کیا ہے اور سملرلی اس کی سب سے جو ہے بگیسٹ لمیٹیشن کیا ہے. واٹ آر دی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف ٹیلی مارکیٹنگ. ٹیلی مارکیٹنگ کو ڈسکس کیا گیا، اس کی ڈفرینٹ جو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز اس کو ڈسکس کیا گیا. جیسے کہ ٹیلی مارکیٹنگ میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ایکسپریشن نہیں جا سکتے، آپ اس طرح وہ یعنی کہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکتے جس طرح کہ پرسنل سیلنگ میں آپ کر سکتے ہیں. تو اس کی اپنی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں، اس کی کچھ اپنی اسٹرینتھس بھی ہیں، اور اگر آپ اس کو اچھی طرح اس کو یوز کریں گے تو نیچرلی آپ اس کا ایک ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ہاؤ کین ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایفرٹس بی ایویلویٹڈ. اگر آپ نے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کو ایویلویٹ کرنا ہے، although it's one of the most simple and easy task,
and it's really very easy to measure the direct marketing effect. تو وہ آپ کیسے کریں گے، یہ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں اسی لیکچر میں. واٹ آر دی میجر ایشوز اینڈ کنسرن ریلیٹڈ ٹو ڈائریکٹ مارکیٹنگ. پھر وہی بات ہے کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے بھی کوئی ایشوز ہیں، اس میں بھی وہی ایشوز ہیں کہ سم ٹائم پیپل تھنک کہ اٹس دی انویژن ان دیئر پرسنل لائف. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنی فیملی میں ہوں، پتہ نہیں کس موڈ میں ہوں، کس میں اچانک میرے موبائل پہ کال آتی ہے، تو وہ اس کی یعنی کہ کیا امپیکٹ ہوگا. اس لیے ایڈوانس کنٹریز میں کیا ہے کہ وہاں پر اب انہوں نے یعنی کہ ڈونٹ کال رجسٹر کریٹ کر دیے کہ سپوز اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ریسیو کال فرام دا ڈائریکٹ مارکیٹرز یو رجسٹر یور نمبر ان دوز ڈیٹا بیسز. تو اسی طرح جو لوگ ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں انوالو ہوتے ہیں پہلے اس ڈیٹا بیسز میں چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ نمبر جو سے ہے یہ ڈونٹ کال لسٹ میں تو نہیں ہے. اگر وہ اس لسٹ میں ہو تو وہاں پر کال نہیں کی جاتی ہے. اگر آپ کال کریں گے تو آپ کو فائن اور ڈیمیجز پے کرنے پڑیں گے. لیکن اگر آپ کا نمبر اس لسٹ میں نہیں ہے then they can call and try to convince you to use their brand. Lecture number 24, Experiential Contact, Event Sponsorship and Customer Services. یہاں پر یعنی کہ اس لیکچر سے پہلے ہم نے اپنا انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو سے ہم اس یہاں پر کمپلیٹ کر لیں. ایونٹ مینجمنٹ انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا پارٹ ہے، تو یہاں پر ہم نے اس کو اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اور اس کے بعد والے لیکچر میں جو سے ہم پیورلی ایونٹ مینجمنٹ کی ڈیٹیل میں چلیں گے. اب یہاں پر جو ہے لیکچر نمبر 24 میں جو ہم نے ٹاپکس کور کیے تھے اس میں تھا واٹ آر دی میجر ٹائپس آف ایونٹس اینڈ واٹ رولز کین ایونٹس پلے ان انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. ہم نے پیورلی ایک ہی چیز کو ڈسکس کیا تھا اور دیٹ از ایونٹس، کہ ایونٹس ہوتے کیا ہیں، ان کی امپورٹنس کیا ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں، ان کا رول کیا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں. What types of sponsorship opportunities exist and what are the strengths and weaknesses of events and sponsorships. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو اسپانسرشپس کیا ہوتے ہیں، ایونٹ کے اسپانسرشپ سے ہماری کیا مراد ہے، اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کی ویکنیسز کیا ہیں. صرف یہ ہے کہ ایک آپ کو آئیڈیا دینا تھا، ایک یعنی پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا تھا کہ جہاں پر آنے والے لیکچرز میں آپ ایونٹ مینجمنٹ کو بخوبی سمجھ سکیں. وائی از کسٹمر سروسز سو امپورٹنٹ ان بلڈنگ برانڈ ریلیشنشپ اینڈ واٹ آر اٹس اسٹرینتھس اینڈ لمیٹیشن. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ کسٹمر سروسز جو ہے اٹس اگین ویری امپورٹنٹ because it indicates the attitude of a company towards their customers. اس لیے جو اچھی کمپنیز جو ہیں وہ ہمیشہ کسٹمر سروسز پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہیں. وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے کسٹمرز کو اچھی سے اچھی سروسز دیں، پروفیشنل سروسز پرووائڈ کریں. یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں اس لیکچر میں. اور اس کے بعد جو ہے ہم لیکچر نمبر 25 اینڈ آنورڈ جو سے کچھ لیکچرز تھے اس میں ہم پیورلی ہم چلے گئے تھے ایونٹ مینجمنٹ پر. اور جو پہلا جو لیکچر تھا اس میں پھر میں نے کوشش کی کہ آپ کو پہلے ایک انٹروڈکشن دی جا سکے، اور اس لیے اس کا ٹائٹل جو ہے انٹروڈکشن ٹو ایونٹ مینجمنٹ. اور اس میں ہم نے جو چیزیں کور کی تھی وہ یہی تھی کہ واٹ از ایونٹ، انٹروڈکشن ٹو ایونٹ مینجمنٹ، ویریس ٹائپس آف ایونٹس، کرنٹ ٹرینڈز ان ایونٹ مینجمنٹ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھی لیکچر نمبر 25 میں. یعنی ایونٹ کی آپ کو ایک انٹروڈکشن دے دی گئی تاکہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ ایونٹ ہوتے کیا ہیں، اور یعنی ایونٹس کے ٹائپس کیا ہیں، اور ایونٹ جو ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. پھر لیکچر نمبر 26 میں ہم نے آن سائٹ ایونٹ مینجمنٹ، کہ اگر آپ کو کوئی ایونٹ مینیج کرنا پڑ جائے تو آن سائٹ وہ کون کون سے ایشوز ہیں جو آپ کو آ سکتے ہیں، جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ کون سے پرابلمز ہیں. جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا تاکہ جب اگر آپ کوئی ایونٹ پلان کر رہے ہوں تو آپ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر سکیں. اس میں جو پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی تھی دیٹ از دی امپورٹنس آف اٹینڈنس پروفائل، کہ آپ کے جو اٹینڈیز ہیں وہ کیا ہیں، کس قسم کے لوگ اس ایونٹ میں آ رہے ہیں. کریٹنگ اے سیف انوائرمنٹ، آپ نے اپنے ایونٹ کو سیف کرنا ہوتا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ وہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی بھی ایشو ارائز ہو، تو اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہے. امپورٹنس آف اے کمیونیکیشن فریم ورک، آپ نے کمیونیکیشن کا بھی فریم ورک ڈیولپ کرنا تاکہ آپ اپنے ایونٹ میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں اور اس کو مینیج کر سکیں.
کیپنگ ٹریک آف دی سائٹ ڈیورنگ دی ایونٹ. پھر ایونٹ کے دوران یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سائٹ کو یا اپنی جو ایونٹ ہے اس کو بھول جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی ساری کنسنٹریشن سٹیج پر ہے یا آپ کی ساری کنسنٹریشن جو سی ہے وہ آپ کے وزٹر ایریا میں ہے یا آپ کے جو آڈینس ہے اس کے ایریا میں ہے. اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں پارکنگ سے لے کر آپ کا سٹیج تک. تو آپ نے ان ساروں چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن یا پرابلم رائز نہ ہو. ڈیزائننگ, آرگنائزنگ اینڈ پروڈیوسنگ دی انوائرمنٹ فار ایونٹس. پھر ہم نے ایک چھوٹی سی ڈسکشن کی تھی اس پورے لیکچر میں جہاں پہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ اگر آپ ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو ایونٹ جو ہے ایک اچھا ایونٹ بنے. اس میں جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھی واٹ آر دی مین ایلیمنٹس آف ڈیزائننگ اینڈ ایونٹ, کہ اگر ایونٹ کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو مین ایلیمنٹس کون کون سے ہیں. پھر کانسیپٹس اینڈ تھیوریز ریلیٹنگ ٹو ایونٹ ڈیزائنس. پھر ہم نے اس کے بعد ڈسکس کیا تھا لیجسلیشن اینڈ ریگولیشن ان دی پروڈکشن. واٹ آر دی فنکشنل ریکوائرمنٹس آف آور فیسلٹیز اینڈ وینیوز. یہ تھوڑی سی آپ کو کچھ انفارمیشن دینی تھی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جب آپ ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. مینیجنگ دی ٹیکنیکل آسپیکٹس آف ایونٹ. پھر یہ ہے کہ آپ کو بتائیے کہ ہر ایونٹ میں کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل آسپیکٹس ہوتے ہیں, وہ کون کون سے ہیں اور آپ نے ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. اس میں سے سب سے پہلے تھا واٹ آر دا ٹیکنیکل آسپیکٹس آف ایونٹس, کے ٹیکنیکل آسپیکٹس ہوتے کیا ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا رولز آف مینیجنگ ٹیکنیکل آسپیکٹس آف ایونٹس, کے کس کا کام ہے, کیا کس کو مینیج کرنا ہے, وہ کیسے کرے گا. دی کیئر اینڈ فیڈنگ آف رائڈرز, دی امپورٹنس آف لاجسٹکس اینڈ دی ہیومن فیکٹر, پلانس ٹو ایلیمینیٹ رسک. دیکھیں آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایونٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو, اس میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہو, وہ ویل مینیج ہو, وہ رسک فری ہو, اور آپ نے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس قسم کی کوئی پرابلم آتی بھی ہے تو آپ اس کو ٹائملی ایڈریس کریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پہلے خود معلوم ہو کہ آپ نے یہ جتنے بھی رسک فیکٹرز ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. لیکچر نمبر 29 میں دی نیچر اینڈ پروسیس آف ایڈورٹائزنگ ریسرچ. یہاں پہ میں نے کوشش یہ کی تھی کہ جہاں پہ میں آپ کو اتنے ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ لیکچر دے رہا ہوں وہاں پر میں آپ کو ایک لیکچر جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ریسرچ پہ بھی دے دوں تاکہ اگر آپ کو کبھی ریسرچ کنڈکٹ کرانی پڑے تو آپ کو پتہ ہو. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم ریسرچ کیوں کرواتے ہیں, کیونکہ جب بھی ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, اسپیشلی اگر ہم پرائمری انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ریسرچ کا معلوم ہو. تو یہاں پر ہم نے وہی چیزیں ڈسکس کی تھی. لیکچر از ڈیزائن ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ دی ایریاز ان وچ ریسرچ ہیلپ ایڈورٹائزرز میک بیٹر ڈیسیجنز, دی کریکٹرسٹکس اینڈ کنٹریبیوشن آف کمپنیز ہو پارٹیسپیٹ ان دی ڈیزائن, کنڈکٹ اینڈ انالیسس آف ایڈورٹائزنگ ریسرچ. آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے. ہاؤ دی سیکوینشل یوز آف ڈفرنٹ ریسرچ ٹیکنیک لیڈس ٹو مور سکسیسفل ایڈورٹائزنگ پلاننگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی تھا کہ اگر کسی سٹیج پر اگر آپ کو ایڈورٹائزنگ ریسرچ کنڈکٹ کروانی پڑے, بے شک آپ خود نہیں بھی کر رہے ہیں, اگر آپ کسی کمپنی کے تھرو بھی کروا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ایڈورٹائزنگ ریسرچ کیا ہوتی ہے اور اس میں وہ کون کون سے فیکٹر ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور کن کن چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. یہ ساری جو چیزیں تھیں دیز آر پارٹ آف دا لیکچر which is covering the topic of advertising research. The sequence of steps underlying successful advertising research and the types of decision made at each step. تو آپ کو پتا ہو کہ ایڈورٹائزنگ کے سٹیپس کون کون سے ہیں اور ہر سٹیپ میں آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. پھر لیکچر نمبر 30 جو سے آتا ہے اٹس پیورلی آن اسپیشل ایڈورٹائزنگ سچویشنز, کیونکہ جب ہم ایڈورٹائزنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ اسپیشل ایڈورٹائزنگ سچویشنز بھی ہوتی ہیں, ان کا بھی آپ کو ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ اس کا حصہ ہیں تو آپ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پلان کر سکیں. ڈسکس ریٹیل ایڈورٹائزنگ اینڈ واٹ میکس اٹ ڈسٹنکٹیو. ہم نے یہاں پر ڈسکشن کی تھی کہ ریٹیل ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے اور اس ساتھ ہم نے کمپیریزن بھی کیا تھا ریٹیل ود دا B2B بزنس ٹو بزنس ایڈورٹائزنگ. ایکسپلین دی بیسکس آف B2B ایڈورٹائزنگ. Then identifying the basic goals and operations of non-profit and social marketing. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی نان پروفٹ اور سوشل مارکیٹنگ جو مارکیٹنگ ہے وہ کیا ہے اور اس میں اور باقی ایڈورٹائزنگ میں جو ہے وہ کیا فرق ہے.
Describe the strategic decisions behind international advertising and integrated marketing communication. Similarly تھوڑا سا آپ کو ایک ٹچ دیا گیا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ یہی کام انٹرنیشنلی کریں تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. لیکچر نمبر 31 جو کہ ہمارا اس کورس کا یعنی کہ فارملی لاسٹ لیکچر تھا، اس میں ہم نے ایک اور امپورٹنٹ چیز کو ڈسکس کیا تھا، دیٹ از ایویلویٹنگ انٹیگریٹو مارکیٹنگ کمیونیکیشن افیکٹونیس. دیکھیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی آپ نے افیکٹونیس دیکھنی ہوتی ہے، آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. میں نے اس لیکچر میں مینشن کرنا بھول گیا، لیکن جو ایویلویشن ہے وہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ ہمیں ایز انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے، پھر اس کے یہاں پر ہمیں کچھ ٹاسک دی گئی ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو دنیا میں بھیجا، آپ کو یہ ہدایات دی گئی تھیں، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری. سملرلی جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی پلاننگ کرتے ہیں، اس پہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو فائنلی ہم نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی بلنڈر تو نہیں ہوا، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اور اگر کوئی بلنڈر یا غلطی ہوئی ہے تو ہم اس پہ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. اور وہی جو ہمارے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لرننگ ہوتی ہیں، اس کو ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنی نیکسٹ پلان میں. تو یہاں پہ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایویلویٹنگ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن افیکٹونیس پر ایک لیکچر دیا گیا، جس میں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ایویلویٹ برانڈ کمیونیکیشن افیکٹونیس، کہ ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے، ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جس وجہ سے ہم ایویلویشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر واٹ رول ڈو کمپینس آبجیکٹیو پلے ان دی میجرمنٹ آف کمپین سکسیس، وہ ہم نے ڈسکس کیا. پھر اس کے علاوہ واٹ آر دی کی ویز ان وچ پوسٹ کمپین ایویلویشن از کنڈکٹیڈ. تو یہاں پر ہم نے وہی ہے کہ ہم نے بات کی کہ جی پری ٹیسٹنگ آپ کیسے کریں گے، آپ ان ڈیورنگ دی کمپین آپ کیسے کریں گے، پھر آپ کی جو پوسٹ پرچیز ہے، آپ کی پوسٹ کمپین ایویلویشن ہے، وہ آپ کیسے کریں گے. یہاں پر ہم نے ڈفرینٹ ٹیکنیکس، ٹولز اور میٹرکس کو ڈسکس کیا. اور پھر اسی طرح ہم نے اس میں ایک اور چیز جو سی تھی کہ واٹ آر سم کی چیلنجز فیسڈ ان ایویلویٹنگ آئی ایم سی افیکٹونیس، کہ چیلنجز کیا ہے. چیلنجز یہی ہے کہ ایڈورٹائزنگ کمپین کو میئر کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ابھی تک اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے، بہت سارے نئے میٹرکس، ٹیکنیکس، آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہے ہیں، لیکن اسٹل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹس اے ویری ایزی اینڈ سمپل جاب اور یو کین ایویلویٹ ان اے مور ایکوریٹ وے. اسٹل اس پہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ان شارٹ ایویلویشن آف ایڈورٹائزنگ کمپین جو ہے وہ کوئی اتنی آسان جاب نہیں ہے. اور پھر ہمیشہ کی طرح یہ وہ سارے ریفرنسز ہیں جو ان کو یوز کیا گیا اس کورس کو تیار کرنے کے لیے، تو ان کی ڈیٹیل ہے. اگر آپ کو کبھی کسی قسم کی ہیلپ پڑے تو آپ ان بکس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور یہ ساری بکس جو سے ایزیلی اویلیبل ہیں، اور یہاں سے آپ کو مزید انفارمیشن مل سکتی ہے. پھر اسی طرح جہاں پر ہم اس کورس کا یعنی کہ ریویو کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر ہر لیکچر کے اینڈ پر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اچھی سی بات کرتا تھا. اب کیونکہ آج کا جب میں نے ٹاپک سٹارٹ کیا تو میں نے کہا کہ جی آج ہم کوئی نئی بات کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم کورس کو ریوائز کریں گے. تو پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ کیا نام ہے، جب میں نے یہ بات کہہ دیا تو اب تو میں کوئی نئی اور اچھی بات بھی نہیں کر سکوں گا. تو اس لیے میں آج کوئی نئی اور اچھی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں، بلکہ وہ جتنی آپ سے کوئی 31 لیکچرز کے دوران جو جتنی بھی چھوٹی اور اچھی باتیں کی گئیں آپ سے، ان کا بھی ایک آپ کو ریویو اور ریکیپ دینا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی، میں نے ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ بات کی. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا جائے، تھوڑا سا آپ کی کریکٹر بلڈنگ کر دی جائے، آپ کو بتایا جائے کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے. اسپیشلی اگر کیا نام ہے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی بھی تھوڑی زیادہ ہے. آج وہ ساری جو آپ سے چھوٹی اور اچھی باتیں کی گئی تھیں، ان کا جب میں ریویو کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے اس کے لیے پھر آپ کے لیے ایک اس کا بھی ریویو تیار کیا ہے.
تو اس میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی ایسا طریقہ بتا دوں کہ جس سے آپ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والی جو ہے ہماری زندگی اس کے لیے بھی، یہ دونوں you want to be successful in both of the world، تو how you can be successful، بڑا سمپل سا اس کا میں نے ایک ٹیکنیک نکالی، ایک ٹول نکالنا ہے جو کہ میں آپ سے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ بھی اس پہ عمل کریں، میں بھی عمل کروں، تو ہم ہر جگہ پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ ایک جو سی آپ سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آنیسٹلی کام کریں، واٹ ایور بی یو آر ڈوئنگ، ریگارڈلیس کو آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اگر آپ اپنا ہر کام آنیسٹلی کریں، بی آنیسٹ، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ واٹ ایور بی یو وانٹ ٹو اچیو، یو اچیو تھرو شیئر ہارڈ ورکنگ۔ اور یہی تھرو آؤٹ میں اپنی ساری جتنی بھی بات کی اس میں میرا آبجیکٹیو یہی تھا کہ ہم آنیسٹلی کام کریں، ہم محنت سے کام کریں، ہارڈ ورک کریں۔ اگر آپ یہ دو کام کرتے ہیں کہ یو آر آنیسٹ ان آل ریسپیکٹ اینڈ یو آر ہارڈ ورک اینڈ وٹ ایور یو وانٹ ٹو اچیو یو ول اچیو تھرو شیئر ہارڈ ورکنگ، تو آئی ول گیو یو دی ایشورنس کہ یو ول بی ایبل ٹو اچیو۔ کیا آپ اچیو کر لیں گے؟ رسپیکٹ، ہمیشہ آپ کو اگر آپ یہ دو چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ رسپیکٹ ملے گی، اینڈ سیکنڈلی کہ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ دی ریوارڈ۔ تو یہ جو ہے جتنی بھی آپ سے باتیں اچھی کی گئی ان کا الٹیمیٹ جو ہے اگر ہم اس کو ریویو کریں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ 2H جو سے that is your responsibility and these H stand for honesty and hard working, and if you are contributing these 2H I will give you the assurance that you will be able to get the respect and reward۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ میاں آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو بے پناہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔